الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس آیت کریمہ میں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، بڑی ذمہ داری دی۔ اسی آیت کریمہ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں اور اسی ذمہ داری کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں بطور تمہید کے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دو مادے پیدا فرمائے ہیں، ایک مادہ خیر کا ہے اور ایک مادہ شر کا ہے۔ دنیا میں آپ کو جہاں بھلائی ملے گی، اچھائی ملے گی، خوبیاں ملے گی، وہاں برائیاں اور شر بھی آپ کو ملے گا۔ دونوں چیزیں معاشرے میں موجود ہیں، بلکہ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، اس میں بھی اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی رکھا اور شر کا مادہ بھی رکھا۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف خیر رکھا ہے، اس لیے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو اللہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ شیطان میں اللہ نے شر کا مادہ رکھا ہے، خیر کا نہیں۔ شیطان ہمیشہ شر ہی کو انجام دیتا ہے، لیکن انسان میں اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر بھی رکھا ہے اور شر بھی۔ یہ خیر کو بھی انجام دیتا ہے اور شر بھی انجام دیتا ہے۔ خیر کا صدور بھی انسان سے ہوتا ہے اور برائی کا صدور بھی انسان سے ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتے تو یہ قرآن میں حکم فرماتے کہ شر ذرا برابر بھی لے کر آؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر دنیا سے
شر لے کر آؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے، ایسا اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتے، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ قرآن میں اعلان کیا اللہ رب العزت نے کہ خیر غالب ہو، شر مغلوب ہو تو تم کامیاب ہو۔ خیر کا پلہ جھک جاوے اور شر کا پلہ ہلکا ہو جاوے تو تم کامیاب ہو۔ قرآن کریم میں سورہ قاریہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا تو تم کامیاب ہو، جنت میں ہو، عیش و آرام کی زندگی میں ہو، جہاں اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ فرمایا کہ اگر نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا اور برائی کا پلہ بھاری ہو گیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیکی پوری کی پوری لے کر آؤ، شر ذرہ برابر نہیں چاہیے ورنہ جہنم۔ یہ کہا نیکیاں زیادہ ہوگی، شر کم ہوگا تو ہم تمہیں کامیاب کریں گے، یہ اعلان فرمایا۔ اور اس مادے کو تقویت دینے کے لیے جو اللہ نے دو مادے رکھے ہیں انسان کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں ایک فرشتہ بھی رکھا ہے اور شیطان بھی اندر۔ شیطان وساوس پیدا کرتا ہے کہ یہ برائی کر لے، یہ برائی کا کام انجام دے دے، نماز کا بعد میں پڑھ لینا، ابھی سو جا۔ تو شیطان اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ کر لے، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی کسی نیک کام کرنے کی طرف کروں یا نہ کروں، آدمی کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، کر لوں نہ کروں، کر لوں نہ کروں۔ وہی شیطان اور فرشتے کی طرف سے جو مادہ رکھا ہوا ہے اس میں پھونکیں ماری جاتی ہیں اور اس کی طرف سے یہ خیالات پیدا کیے جاتے ہیں، وہ کشمکش ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے کہ خیر غالب کر کے آؤ، شر کو چھوڑ کر آؤ، مغلوب کر کے آؤ۔ دنیا میں خیر اصل ہے یا برائی، بھلائی اصل ہے یا برائی؟ پانی میں اصل جو ہے برودت اور ٹھنڈا ہونا ہے، اور اس کا گرم ہونا ایک عارضی چیز ہے۔ ہیٹر لگایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے تو پانی گرم ہوتا ہے، اور جہاں بجلی چلی گئی، ہیٹر بند ہوا تو پانی دھیرے دھیرے اپنی اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ معلوم ہوا پانی میں اصل برودت ہے، ٹھنڈا ہونا ہے، گرم ہونا اس میں عارضی ہے، اس لیے وہ اپنی اصل حالت کی طرف لوٹتا ہے۔ ایسے انسان میں اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، دنیا میں بھی دونوں مادے ہیں، لیکن برائی اصل ہے، برائی اصل ہے، خیر عارضی ہے۔ اس لیے برائی کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی اور خیر پیدا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی اپنی ذات پر محنت نہ کرے تو اس میں برائیاں خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اچھائی پیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنی ذات پر محنت کرنی پڑے گی۔
انسان اپنی ذات پر محنت کرے گا، اللہ کے راستے میں نکلے گا، بچوں کو مکتب میں بھیجے گا، دین سیکھے گا، قرآن سیکھے گا، اس پر محنت کرے گا، نماز کیسے پڑھنی ہے وہ سیکھے گا، وضو کیسے کرنا ہے سیکھے گا، تو سیکھنے سے خوبیاں اس میں پیدا ہوگی۔ اگر چھوڑ دیں اپنی ذات کو ایسے ہی تو اس میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ باغ ہے، باغ، پارک، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہرا بھرا نظر آوے، تو اس کے لیے آپ کو مالی رکھنا پڑے گا، اس کے لیے حالی رکھنا پڑے گا جو خرچہ کریں، مالی کی تنخواہ ادا کریں، دیکھ بھال کریں، مالی پر نگرانی کریں، جب جا کے یہ باغ آپ کو ہرا بھرا نظر آئے گا۔ ویران کرنے کے لیے کوئی مالی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، چند دنوں میں وہ ویران ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی باغ تھا۔ ایسے ہی اگر ہم اپنی ذات کو چھوڑ دیں گے اور اپنی ذات پر محنت نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کے اندر محنت نہیں کریں گے، بچوں پر محنت نہیں کریں گے، اولاد پر محنت نہیں کریں گے، اس کو ماحول کے حوالے کر دیں گے، تو اس میں خرابیاں پیدا ہوگی۔ وہ جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا، چھوٹی موٹی چوری کرنے لگے گا، جھوٹ بولنے لگے گا، گالیاں بولے گا، جیسی صحبت ملے گی ویسا وہ بولے گا۔ تو بچوں پر، اپنی ذات پر ہم کو محنت کرنی پڑے گی، جب جا کے اس میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوبیوں کی مالک بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس کے لیے بچپن سے کچھ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے ساتھ اگر سورہ اخلاص پڑھی جائے اس کے کان میں، تو یہ بچہ یا یہ بچی کبھی زنا نہیں کرے گی، پوری عمر زنا سے محفوظ رہے گی۔ تو نیچے سے ہی تربیت کا انداز، نیچے سے ہی خوبیاں بیان کرنے کا کہا گیا کہ خوبیوں کی لانے کی محنت نیچے سے، اذان، اقامت، سورہ اخلاص، پھر دودھ پلاویں تو وضو کر کے پلاویں، اس کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو شروع سے ہی شریعت نے تربیت بتائی ہے کہ کس طریقے سے اس کی تربیت کی جائے گی، کس طریقے سے اس کی پرورش کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری تشریح بتائی۔ اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ کے اوپر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ناس یعنی تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، مسلمانوں کو، کافرین کو، یہود کو، نصارہ کو، تمام کو کہا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ قرآن میں سب کو خطاب ہے، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ صرف ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ یہود کو
اللہ نے تورات میں صرف ایک بار مخاطب فرمایا ہے، ایک بار، اور ہم کو قرآن میں کئی بار اللہ نے مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کئی بار اللہ نے فرمایا۔ یہود ایک بار اللہ نے مخاطب فرمایا تو اپنے آپ کو کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ کیوں کہ تورات میں ہم کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی مقدس کتاب میں کئی بار خطاب کیا۔ کتنی پیار ہے اللہ کو ایمان والوں سے۔ دعا کیجئے کہ ہم ایمان پر محنت کرتے کرتے مرے اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو کہیں اے ایمان والے ادھر آؤ، جیسے دنیا میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایسے قیامت کے دن اللہ کہہ دے یا ایھا الذین آمنو، تو ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے بڑے پیارے انداز میں ایک حکم دیا کہ اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ کیا تاریخ میں، اتہاس میں ایسا ہے کہ مکہ میں، مدینہ میں، یہ آیت مدنی ہے، مدینہ میں کوئی آگ جلائی گئی تھی جس میں صحابہ کے بچے جا رہے تھے، تو اللہ نے آیت اتاری کہ تمہارے بچے آگ میں جلنے کو جا رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے دوڑو۔ نہیں، یہ جہنم کی آگ مراد ہے کہ ایمان والوں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم نے جہنم دیکھی ہے؟ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جہنم موجود ہے، جنت موجود ہے۔ اللہ نے جنت کو بھی بنایا ہے، جہنم کو بھی بنایا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ہے۔ ہمارا ایک مرتبہ جماعت میں جانا ہوا راجستھان کے علاقے میں، وہاں ایک بوڑھے میاں تھے، میں نے کہا ان کی ملاقات کریں گے، تو ساتھی کہنے لگے کہ ان کی ملاقات تو ہم نہیں کرواتے کسی سے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کفریہ کلمات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جماعت والے کیا کہیں گے بھائی؟ کہ ہم کو اللہ کے یہاں جانا ہے، قبر میں 3 سوال ہوں گے، جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھولیں گے، ورنہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ آخرت کی باتیں کریں گے، اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت سنوارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہی بات کریں گے وہ۔ تو بوڑھے میاں کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے؟ قبر میں دیکھا؟ دیکھنے گئے تھے؟ نہیں گئے؟ کہ جاؤ، میں نہیں مانتا۔ وہ کافر ہو گئے، چونکہ حدیث کا انکار کر دیا، قبر کے عذاب کا انکار کر دیا، تو کہا یہ کفریہ کلمات بولتے ہیں۔ میں نے کہا پھر بھی جائیں گے۔ ہم گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہم تو چچا چائے پینے آئے ہیں، چائے پلا دو۔ کہا اچھا بھائی چائے بناؤ۔ میں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اخبار پڑھ رہا تھا۔ کیا لکھا ہے آج کے اخبار میں؟ اس وقت بغداد کا مسئلہ چل رہا تھا کہ بغداد پر امریکہ نے حملہ کیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، پھر یہ لڑائیاں ہوئی، یہ چل رہا ہے، سب انہوں نے حالات سنائے۔ میں نے کہا آپ نے امریکہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ بغداد کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا ہم نے، عجیب بات ہے، مسلمانوں نے نہ امریکہ کو دیکھا نہ بغداد کو دیکھا، پھر بھی اخبار پر یقین ہے کہ امریکہ موجود ہیں، بغداد موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں کہ دیکھنے گئے تھے، یہ دعوت دی۔ میں نے کہا چلو ہمارے ساتھ۔
تعلیم ہو رہی ہے، بوڑھے میاں ساتھ ہو گئے، تو جنت موجود ہے، ہم نے دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں دیکھنے سے زیادہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا۔ تو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیسے بچاوے؟ ہم نے دیکھی ہوتی تو ہم کھینچ کر لے آتے کہ بھائی ادھر کہاں جا رہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب سے بچاؤ جو تمہاری اولاد کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ یہ جہنم کی آگ میں لے جانے والے جو اسباب ہیں اس سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ فلم ہے، موبائل ہیں اور تصویریں ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اس سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ ہے، اس سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ سب سے پہلے یہ آیت نازل کس پر ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، اور اس وقت آپ کے سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اولاد کو جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بچاؤ، ایمان والو متنبہ ہو جاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بچاؤ۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، تو اس زمانے میں اسباب زیادہ ہیں یا اس زمانے میں اسباب ہیں؟ بتلائیے کہ اس زمانے میں اسباب جہنم میں لے جانے والے بڑے پڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، کئی سالوں پہلے فرمایا تھا کہ جب مکہ میں پہاڑوں سے بلند عمارتیں بن جائے، مکہ میں پہاڑوں سے بلند عمارتیں بن جائے اور نہروں جیسے راستے بن جائے، تو تم فتنوں کا انتظار کرنا۔ یہ زمانہ فتنوں کا ہے۔ جن کو اللہ نے عمرہ کی، حج کی سعادت نصیب فرمائی اور اس مقدس جگہوں کی زیارت نصیب فرمائی، انہوں نے دیکھا ہے کہ مکہ میں پہاڑوں سے بلند عمارتیں بن گئی اور نہروں جیسے راستے بن گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہر میں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ فتنوں کا ہے۔ اس زمانے میں اپنی اولاد کو بچانے کی اور جہنم کے اسباب سے دور رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے اور بڑھ جاتی ہے اس زمانے کے مقابلے میں۔ آج کل کے زمانے میں 6 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کرکٹ کھیلے۔ ہم اس کے ہاتھ میں کیا دیتے ہیں؟ بلہ دیتے ہیں، بال دیتے ہیں، فٹ بال دیتے ہیں، وہ بال کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے۔ اور اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک 6 سال کے بچے کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھوں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کا عمل کیا ہے۔ یہ اس کی تمنا تھی۔ ایک چھوٹے سے بچے ہیں جن کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کے یہ بھانجے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خالہ کے گھر چلے گئے اور مہمان بنے۔ اس وقت، اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری حضرت میمونہ کے گھر تھی، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں الگ الگ کمرے تو تھے نہیں کہ الگ الگ کمروں میں سلایا جائے، ایک ہی کمرہ تھا، ایک ہی بستر تھا۔
بستر میں چوڑائی میں حضرت میمونہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے لمبائی میں، اور یوں جو چوڑائی ہوتی ہے جہاں تکیہ رکھتے ہیں وہاں پر حضرت ابن عباس کو سلایا۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے تو یہ 6 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ اٹھا، رات بیدار رہے، اس لیے بیدار رہیں اور آپ کے گھر اس لیے مہمان بنے کہ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول کیا ہے، آپ تہجد کیسے پڑھتے ہیں، کتنی رکعات پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، دن میں تو دیکھا ہے رات میں نہیں دیکھا، تو رات کا عمل دیکھنے کے لیے مہمان بن گئے۔ اور پھر آپ نے کیسے وضو فرمایا، کیا آیت پڑھی، کیسے آپ باہر نکلے، کیسے آپ نے مسواک فرمائی، پوری کی پوری بات امت تک 6 سال کی عمر میں پہنچائی۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، صحیح ستہ میں کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی جگہ پر اس کو نقل کیا ہے اس روایت کو۔ تو امت تک کتنی عمر میں پہنچا رہے ہیں؟ 6 سال کی عمر میں۔ آپ کے معمولات کیا، آپ کی تہجد کی رکعتیں یہ ہیں، اتنی رکعتیں آپ نے تہجد کی پڑھی، اس طرح آپ نے نماز ادا فرمائی، تو 6 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات امت تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں، چھوٹا سا بیٹا ہے اور دعا میں ہے۔ ہمارا اگر بیٹا دعا کر رہا ہو تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ میرا چھوٹا سا بچہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ دعا کر رہے تھے تو دعا میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو مجھے جنت کی داہنی طرف میں محل دینا، وہ بھی سفید، مجھے سفید چاہیے اور جنت کی داہنی جانب میں چاہیے، سفید محل چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سنی تو فرمایا کہ بیٹے اللہ سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو وضو کرنے میں، طہارت حاصل کرنے میں حد سے آگے بڑھیں گے اور دعا کرنے میں حد سے آگے بڑھیں گے، حد سے تجاوز کریں گے، کہیں دعا کرتے کرتے تم حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ تو بچوں کی نگرانی کرنے کا یہ عمل صحابہ میں موجود تھا۔ یہ 2 واقعات میں نے ذکر فرمائے، حیات الصحابہ میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ ابھی میں ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا، مختصر بات کرنی ہے۔ بہرحال وہ زمانہ خیر و برکت کا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہم خطبے میں سنتے ہیں، وہ بہترین زمانہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جب کہ آپ موجود تھے۔ تو ان صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بچاؤ، تو ہماری طرف تو یہ حکم بدرجہ اولاد عائد ہوتا ہے کہ ہم فکر کریں کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاویں، ایسے اسباب سے بچاویں جو جہنم میں لے جانے والے۔ انٹرنیٹ ہے، وہ غلط استعمال کرے گا، موبائل ہے غلط استعمال کرے گا، فلم بینی، فلم دیکھنے جائے گا، ننگی تصویریں دیکھے گا، تو معلوم نہیں کیسے اسباب دنیا میں موجود پڑے ہوئے ہیں جس کی طرف یہ رخ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو ماحول کے حوالے کر دیا ہے۔ کس کے حوالے کر دیا؟ ماحول کے، اسکول کے حوالے ہو گئی،
وہاں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ماحول کے حوالے کر دیا۔ پہلے زمانے میں ماں باپ پوچھتے تھے کہ مدرسے میں آپ نے کیا پڑھا ہے، مول صاحب نے کون سی دعا سکھائی، وہ پہلے بوڑھے پوچھتے تھے کہ کون سی دعا مول صاحب نے سکھائی، کھانے کی دعا کیا ہے، چلو ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کی دعا سنائیے، پڑھیے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیے۔ ماں اٹھاتی تھی، سلاتی تھی تو کہتی تھی بیٹا پڑھ لے اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھاتی تھی تو کہتی تھی کہ مول صاحب نے دعا سکھائی نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ماں ان دعاؤں کو پڑھاتی تھی تو بچے کی تربیت ہوتی تھی۔ آج تو ماں کو دعا یاد نہیں ہے، یاد ہو تو پڑھاتی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ماحول کے حوالے کر دیا تو اس میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، خوبیاں اس میں نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ ماحول کے حوالے ہے۔ باپ راتوں کو دیر تک بازاروں میں گھومتا ہے، ماں ٹیویاں دیکھتی ہے راتوں کو دیر تک، بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ موبائل میں ہوتے ہیں، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کوئی ماحول بنا ہوا نہیں ہے۔ اور ہم نے دنیا کے حوالے کر دیا ہے، جہاں چاہے گھومیں، جہاں چاہے پھریں، تو اس کی وجہ سے اس میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، خوبیوں کے بجائے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ڈھلوان ہو، پہاڑی کے اوپر بچہ ہو اور نیچے ڈھلوان ہے، پہاڑی سے نیچے اترنا ہے اور نیچے کھائے ہیں، اور سائیکل کے اوپر بچہ سوار ہے اور اس کی بریک نہیں ہے، پھر بھی ماں باپ نہ روکیں اور یہ بچہ کھائی میں گر کر مرے تو کس نے مارا؟ ماں باپ نے۔ کیا ایسا ماں باپ کر سکتے ہیں؟ کتنی فکر ہوگی کہ ارے تو کیا کر رہا ہے، سائیکل میں بریک نہیں ہے، کیسے تو اترے گا، یہ تو تیری سائیکل کھائی میں جانے والی ہے، یقینی بات ہے۔ کہ اسی طریقے سے ماحول کے اگر حوالے کر دیں گے تو وہی حال ہوگا کہ بلا بریک کی سائیکل اوپر سے آپ نے چھوڑ دی اور اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ اس لیے سائیکل کی بریک مضبوط کرنی ہے۔ سائیکل کی بریک کیا ہے؟ سائیکل کی بریک یہ ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں مکاتی، چھوٹے چھوٹے جو مدرسے ہیں، مسجدوں میں چلتے ہیں جہاں چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو مکتب کہتے ہیں۔ کہا اس میں اپنی اولاد کو بھیجو، دین سکھاؤ۔ یہ مکتب ہے جس میں دین سکھایا جاتا ہے، قرآن سے جوڑو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے کیا پڑھاؤ؟ کہا قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ آج کل ہم منع نہیں کرتے کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دو، دنیاوی تعلیم دو، لیکن دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم دو۔ ہم انکار نہیں کرتے۔ آپ سرچ کرو گے یوٹیوب پر یا ویب سائٹ پر، تو ہماری ویب سائٹ ہے کاپودرا ماڈل اسکول، ماڈل اسکول کاپودرا، آپ دیکھو گے ویب سائٹ کے اوپر، ماشاء اللہ ہماری اسکول الحمدللہ پورے ضلع میں ایسی اسکول ہے مسلمانوں کی جو غیر مسلموں کے پاس ایسی اسکول نہیں ہوگی، پورے ضلع میں، جس میں 1200-1500 بچے پڑھتے ہیں۔ ان کا لباس ماشاء اللہ کرتا پائجامہ اور ٹوپی ہے، آپ کو ایسا لگے گا اسکول نہیں ہے، مدرسہ ہے۔
سائنس تک کی تعلیم ہوتی ہے، 12 سائنس تک کی بچیاں برقعوں میں آ کر اپنی تعلیم حاصل کرتی ہیں، مسلمانوں کی یعنی اپنی ہماری اسکول میں۔ تو ہم اسکول کی اندر منع نہیں کرتے ہیں، لیکن مکتب کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ آپ کو دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اس لیے مکاتب کا لحاظ کیجیے، خیال کیجیے، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے۔ جیسے ہم گشت کرتے ہیں اور ہر ایک کو مسجد میں لانے کی محنت اور فکر کرتے ہیں، تو یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ آس پاس میں جتنے بھی بچے ہیں، کوئی بچہ مکتب کی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ سمجھا بجھا کر ان کو مکتب میں لانے کی کوشش کریں اور اس کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کریں، ایمان بچے گا۔ دیکھیے، ایک ہمارے انسانوں کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے تسلسل کا۔ کس کا؟ تسلسل۔ تسلسل کیا ہے؟ تسلسل یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا کیا بنے؟ ڈاکٹر بنے، اور اس کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، اور یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں جاری رہے۔ انجینئر چاہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، اور یہ سلسلہ ہماری نسل میں جاری رہے۔ بزنس مین جو تجارت کرتا ہے، دکان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری جگہ کے اوپر آوے اور میری دکان سنبھالے، اور ہمارا جو بزنس ہے، ہماری جو تجارت ہے، وہ آگے بڑھے۔ ایسے ہی ایک مسلمان ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں مومن ہوں، میری نسل بھی کیا رہے؟ مومن رہے، اور یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں ایمان کا چلتا رہے عقید تک۔ جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس میں ہم کو ہمارے بچوں کو مکتب میں بھیج کر دین کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، جس بچے نے قرآن کریم مکتب میں ختم کر لیا، وہ فاسق بن سکتا ہے لیکن مرتد نہیں ہو سکتا، ایمان سے ہاتھ نہیں دھو سکتا۔ ہاں، وہ فاسق بن سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، لیکن کوئی اس کو مرتد بننے کو کہے تو انشاءاللہ وہ مرتد نہیں بنے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم، ضروری مسائل، ہمارے اکابرین نے 1857 میں یہ آواز لگائی تھی جب انگریز کے مقابلے میں شکست ہوئی شاملی کے میدان میں، تو علماء سر جوڑ کر بیٹھے، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے مریدین سر جوڑ کر بیٹھے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر یہ بات کھولی کہ آپ اگر نسلوں کا ایمان چاہتے ہو تو سب سے پہلے کام یہ کرو کہ مدارس اور مکاتب کو قائم کرو۔ اس لیے انہوں نے آواز لگائی کہ مدارس قائم کیے جاویں، مکاتب قائم کیے جاویں۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب میوات تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں جہالت ہے، لوگوں کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کیا حضرت نے کہ مکاتب اور مدارس قائم کیے، جس میں ان کو علم سکھانے کی محنت کی گئی۔ لیکن پھر دیکھا کہ ان میں طلب ہی نہیں ہے، تو طلب پیدا کرنے کے لیے پھر اللہ نے ان پر یہ کام کھولا کہ تبلیغ کی جاوے، ان کو لایا جاوے، فضائل سنائے جاویں، اور پھر جب یہ اندر آ جاویں تو ان کو دین سکھایا جاوے۔ ایمان، نماز، علم و ذکر اور اکرام مسلم، اخلاص نیت اور تفریق وقت، یہ 6 باتیں انہوں نے۔ تو علم و ذکر، کہ جب یہ آئیں گے، یہ صفات آئے گی تو ان میں علم آئے گا اور جہالت دور ہوگی۔ تو اس نظام کو، مکتب کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے یہاں گجرات میں الحمدللہ 100 سال سے زائد سے مکاتب چل رہے ہیں۔ ہمارا مکتب ہے جس میں 1000 بچے تعلیم لے رہے ہیں، مکتب الگ ہیں
اور اسکول الگ ہے. 1000 بچے تعلیم دے رہے ہیں، 20 اساتذہ ہیں اور 5 معلمات ہیں، 25 کا اسٹاف ہے. صفائی کرنے والے الگ، صفائی کامدار الگ. تو ایک پورا نظام چلا ہوا ہے. اور ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے. قربانی کیسے دی؟ قربانی یہ دی کہ وہ مرتے ہوئے اپنا گھر مدرسے میں دے گئے کہ بھائی آنے والے جو استاد ہوں گے پڑھانے والے وہ رہیں گے کہاں؟ آپ لاؤ گے تو 20 کو رکھیں گے کہاں؟ 20 کو رکھنا بھی تو ہے. مسجد کا تو ایک گھر ہوتا ہے، تو 20 گھر کہاں سے لائیں گے؟ تو اپنا گھر مدرسے میں دے گئے. اپنی اولاد کے لیے فکر نہیں کی کہ اس کو گھر ملے یا نہ ملے، لیکن اس کی نسلوں میں ایمان رہے، اس کے لیے انہوں نے اپنا گھر مدرسے میں دے دیا کہ اس میں پڑھانے والے معلمین اور اساتذہ رہیں گے اور بچوں کو تعلیم دیں گے. اور اپنا کھیت وہ مدرسے میں دے گئے. ہماری مدرسے کی 500 بیگھہ زمین ہے. کتنی؟ اور بہت سے گاؤں ہیں جو اطراف میں، سب گاؤں میں 1500 بیگھہ زمین مکتب کی، مسجد کی، کہ بھائی اس کا نظام کیسے چلے گا؟ تنخواہ معلمین کی کہاں سے آئے گی؟ تو کہاں اس کے لیے کھیت ہیں، اس کی جو کھیتی پکے گی اس میں سے جو آئے گا وہ استادوں کے لیے، معلمین کے لیے پگار اور تنخواہ کا نظام چلے گا. تو پورا نظام بنایا انہوں نے. یہ تسلسل ہے کہ ہم مومن ہیں تو ہماری نسلیں بھی کیا رہے؟ مومن رہے. آپ کو ان مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جس میں دین سکھایا جائے گا، جس میں آپ کے بچوں کو خوبیاں پیدا ہوگی. تو اس وقت 1857 میں علماء نے آواز لگائی، اور جب ملک تقسیم ہوا تو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے پورے ملک کا دورہ کر کے عوام اور علماء کو جمع کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بھائی آپ مکاتب قائم کرو اور اس کا نظام مضبوط کرو. چنانچہ اس نظام کو مضبوط کیا گیا اور اس میں 5 باتیں بتائیں. 5 باتیں کیا ہے؟ قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. نمبر 2، عقائد درست کرواؤ. مدرسے میں کیا ہوگا؟ پہلے قرآن سیکھیں گے، پھر عقیدہ درست ہوگا. نمبر 3 پر ضروری مسائل، جو مسائل ضروری ہیں ان ضروری مسائل سے ان کو واقف کرو. طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، اور صلاۃ کے ساتھ صوم کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل کہ مالدار ہوں تو زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، قربانی کے مسائل، قربانی کب کرنی ہے. یہ سب مسائل سکھانا ہے. مکتب کے اندر سیکھیں گے ہمارے بچے تو دین کو ضروری ہے اتنا دین آئے گا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر، مرد عورت کے اوپر فرض ہے اتنا جتنا ضروری ہے. تو مکتب میں یہ سیکھے گا. مکتب میں نہیں سیکھا تو پھر جماعت میں جا کر سیکھنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا. اس لیے مکتب میں یہ چیزیں ہوگی. نمبر 4 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہماری اولاد کو سیرت پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور آپ کی مدنی زندگی ہم نے ایسے سکھائی جیسے قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے. تو آیت تو سیرت پاک سکھاؤ، سیرت سے واقف ہو. اور نمبر 5 اخلاق اور آداب. ہم معاشرے میں رہتے ہیں، نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ ہمارے اندر ہوتا ہے، ہمارے اخلاق نہیں آتے ہیں تو ہم معاشرے میں کیسے رہیں گے، کیسے پیش آئیں گے؟ محلے کے آداب کیا ہے، گھر کے آداب کیا ہے، گھروں میں ہم کیسے رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہوگا، محلے میں ہے تو محلے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہوگا، ملک میں رہتے ہیں تو ملک کی کیا آداب ہیں.
یہ سب باتیں ہمیں ان کو سکھانی ہے تاکہ ایک اچھا انسان بنے، اچھا شہری بنے، اچھا جو ہے ناگرک بنے، اچھا جو ہے انسان بن کر وہ زندگی بسر کرنے والا بنے۔ اس کے لیے ہم کو یہ سب پانچوں کام کرنے ہیں۔ اور چھٹا کام کہ کلمہ درست کروانے کی محنت، نماز درست کروانے کی محنت، چند چیزیں محفوظ کرنے کی محنت، جس کو ہم محفوظات کہتے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھا جائے گا، اور کلمات اسلام کتنے ہیں، 5 کلمے ہیں، 7 کلمے ہیں، تو 7 کلمے سکھائے جائیں گے، چند چیزیں محفوظ کروائی جائے گی۔ یہ سب کام جو ہے ایک ماحول میں ہوگا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ اصل ہمارے اکابرین یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اسکول کے 7 سال ہوتے ہیں، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، 7ویں تک، پرائمری اب کتنے میں ہو گئی، 8ویں میں، تو ایسے ہی مدرسے کے بھی سال ہوتے ہیں، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، سال بدلتے ہیں، نظام اس کا بنایا ہوا ہے ہمارے اکابرین نے۔ ابھی تو مکتب کیسے چلتا ہے کہ امام صاحب ہیں، اس کے پاس 50 بچے ہیں، امام صاحب تھوڑا سا پڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بیٹھ کر یاد کرو، پھر دوسرے کو بلاتے ہیں جاؤ بیٹھ کر یاد کرو۔ اس کا نام مکتب نہیں ہے، یہ تو کھانا پوری ہے۔ مکتب میں امام صاحب تنہا 50 آدمیوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ آپ کا بچہ 7:30 بجے آئے گا اور 10 بجے تک اگر وہاں مدرسے میں رہے گا تو استاد کا فائدہ کتنا ملے گا؟ صرف 10 منٹ کا، بقیہ وقت بیٹھ کر وہ اپنا وقت گزارتا ہے۔ اور بہت سے ساتھی تو ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مولانا کو اپنے گھر پر بلا کر ٹیوشن دلوا دوں گا۔ اب ٹیوشن سے دین نہیں آتا ہے، کچھ تھوڑا سا سیکھ لے گا لیکن دین نہیں سیکھے گا، دین نہیں آتا۔ اس کے لیے مکمل مدرسہ چاہیے، 7 سال کا نظام چاہیے، 6 سال کا نظام چاہیے۔ جو بنانا ہو آپ کے علماء طے کرے، یہاں کے علماء، اور طے کر کے پھر ایک نظام بنا کر منظم مکاتب کو قائم کرنے کی اور نصاب و نظام کے ساتھ مکتب کو چلانے کی فکر کیجیے۔ کریں گے آپ لوگ؟ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم إنا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، درگزر فرما، عفو کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم نے رات کے اندھیروں میں، دین کے اجالوں میں جان بوجھ کر بے انجان سے صغیر کبیر بہت سے گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ ان سارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اپنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائی، یہاں بیٹھنے کی مسجد میں توفیق نصیب فرمائی، یہ آپ کا فضل ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما، آپ کے مغفور بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ آپ کو معافی پسند ہیں، معاف کرنا آپ پسند فرماتے ہیں، آپ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم و شفیق ہیں۔ یا اللہ ہم نجاست میں لت پت ہو گئے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ نجاست میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اسے پاک صاف کرتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ ہم نجاست میں ملوث ہو گئے ہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے سے پاک کر کے اپنے سے قریب کر لے۔ یا اللہ تقویٰ کا پاؤڈر لگا دے، اپنا قرب نصیب فرما دے، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، آپ کے نیک بندوں میں شامل فرما، ہماری اولاد کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما، ہماری اولادوں میں خوبیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کو حافظ قرآن بنا، یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا، برائیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو یا اللہ جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔
ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو یا اللہ ایسے اسباب سے جو آپ کو ناراض کرنے والے ہیں دور فرما، یا اللہ جو اسباب آپ کو راضی کرنے والے ہیں اس میں ہمیں مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہماری مجلس کو قبول فرما، یہاں مکاتب کا نظام قائم فرما، منظم نظام قائم فرما، نصاب کے ساتھ نظام قائم فرما، یا اللہ یہاں لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول